بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین، اس وقت عصر کی نماز پڑھ کے میں نکلا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی روزے جو ہیں وہ رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ آج کل کے جو روزے ہیں وہ بہت آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزوں کا مہینہ ہو اور بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر اس کی قسمت کی بات ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی چلتے ہیں اپنے کھیتوں کی طرف۔ حال ہی میں اتنی بارشیں آئی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں گندم جو ہے وہ لیٹ گئی ہے، کافی حد تک جو ہے ان زمینداروں کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن جو ایک اچھی بات ہے، میرے لیے بحث خوشی کی بات ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جو گندم تھی نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک پودا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ میری گندم جو ہے وہ گری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری گندم ہے۔ میری گندم اللہ کے فضل و کرم سے بالکل کھڑی ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ میری گندم ہے، اور کمال ہے، میں کس طرح اس ذات کا شکر ادا کروں کہ چاروں طرف جو ہے لوگوں کے، زمینداروں کی اتنے نقصانات ہوئے ہیں۔ گندم جو ہے وہ اس طرح زمین پہ لیٹی ہوئی ہے جس طرح کہ کسی نے اوپر رولر وغیرہ چلا دیا ہو، لیکن میری جو گندم ہے وہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس وقت جو ہے پکنے کو بھی تیار ہو چکی ہے، دانہ وغیرہ اس میں بن گیا ہے۔ اور اس کی جو میں وجہ اگر آپ کو بتاؤں کہ کافی زمینداروں نے جو ہے نا جی پانی لگائے 4-4 5 بھی، لیکن میں نے اس گندم کو صرف پانی لگائے ہیں 3۔ اب جب مجھے پتہ چلا کہ موسم خراب ہو رہا ہے تو میں نے گندم کو پانی لگانا جو ہے نا وہ بالکل چھوڑ دیا، اور جب بارش آئی، کیونکہ جو زمین تھی وہ بالکل خشک ہو چکی تھی، اور خشک کی وجہ سے جتنی بھی ہوائیں چلی ہیں وہ پانی اتنا جذب نہیں ہوا۔ زمین اگر نرم ہوتی تو میری جو یہ گندم ہے یہ بھی گر جاتی، لیکن میرا یہ تھوڑا سا رقبہ جو ہے وہ پکا ہے اور اوسط بھی بہت اچھی دیتا ہے۔ میں نے سوچا چلو دوستوں کو دکھاؤں کہ گندم اس وقت کیسی ہے، اور بہت خوبصورت ہے گندم، پکنے کو تیار ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہفتے ڈیڑھ تک جو ہے اس میں جو ہے مشین وغیرہ چلا کے کٹائی بھی کروائی جا سکتی ہے، مشین سے بھی اس کو جو ہے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دیہاتی جو ایریا ہوتا ہے نا بہت خوبصورت ایریا ہوتا ہے، خاموش، اور یعنی آپ کو دور تک کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی۔ شہروں میں بسنے والے اتنا دھواں، شور شرابہ، ہمسائے کو نہیں جانتے کہ کون ہے ہمارے ساتھ رہنے والا، لیکن دیہاتی ماحول اور دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً 4-5 کلومیٹر تک ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے، کس طرح کا ہے اور کیا کرتا ہے۔ لیکن شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں رہتا ہے، کس وقت آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ کسی سے پوچھو تو وہ کہتا جی یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ لیکن دیہاتوں میں، دیہاتی ماحول کا یہ فائدہ کہ کسی کی خوشی ہو، غمی ہو، تو لوگ جوک در جوک بھاگ کر آ جاتے ہیں، بھئی ہمیں بتائیں جی، ہمیں کوئی کام اگر کرنا ہے، کوئی ہماری کوئی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہری جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں، لیکن دیہاتی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ساتھ بڑھا دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، کسی کی خوشی غمی ہو وہ اپنی خوشی غمی سمجھتے ہیں۔ ویسے تو ناظرین بات کسی اور طرف میں لے گیا، بتانے تو میں آپ کو آیا تھا کہ میری گندم کیسی ہے، وہ میں آپ کو دکھانے آیا تھا۔ یہ دیکھیں گندم، ماشاءاللہ، میں نے جو اپنا کھیت ہے اس کی چاروں طرف سے آپ کو گھما کے دکھایا کہ میری جو فصل گندم ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل فٹ ہے، بالکل نہیں گری۔ آج کہہ رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات والے کہ بارشوں کا جو ہے سلسلہ وہ اب ختم ہو گیا ہے، کافی حد تک بارشیں ہوئی ہیں اور بڑے نقصانات ہوئے ہیں زمینداروں کے۔
गंदम का रेट जो कह रहे थे जी 4000 हो गया, वो मैं कहता हूँ कि 4000 रेट तो मुनासिब था, इसलिए कि जब हमने इसको काश्त किया ना, सोना यूरिया 3300 रुपये हमने ली, और DAP जो है उसका गट्टू जो है वो 14000 में मिला। अब एक गट्टू DAP और एक सोना यूरिया का जब हमने डाला, अब 14 तो 33 तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये जो है यो सिर्फ़ खाद का ख़र्चा हुआ। और उसके बाद उसको जो हल चला के हमने तैयार करवाया, फिर बीज डाला, पानी देख लें, और उसके बाद उस पर मेहनत देख लें। रेट तो वैसे मुनासिब था। काफ़ी लोगों ने जो है वो इतराज़ किया कि जी जो गरीब आवाम है वो मर जाएगी, इतना आटा महंगा है, इतनी गंदम महंगी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मुनासिब रेट था। पर हाल चलो, ये तो थी मेरी गंदम, ये मैं आगे निकल आया हूँ, ये हमसायों की है। और ये देखें ये सारी गिरी पड़ी जी, ये देखें जनाब। लेकिन ये फिर भी बच गई है, क्योंकि इसको भी मेरा ख़्याल है कम पानी लगाया था इन्होंने। ये भी काफ़ी गिरी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसका जो वज़न है वो बरकरार रहेगा, इतनी जो है कम नहीं होगी। जिस तरह के अक्सर मैंने देखा है कि ज़मीन पे बिल्कुल लेट गई है, और जैसे कहें कि फनाई निकल गई है गंदम की जी। तो नाज़रीन, आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरा भी रोज़ा है, कई दिनों से लगातार रख के आ रहा हूँ। पहला रोज़ा रख नहीं सका था, उस दिन वो टाइमिंग का पता नहीं था, लेट उठा। लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह सारे रोज़े जो है वो लेके आ रहा हूँ, और आप भी रोज़े रखें। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अफ्तारी का वक्त जो है वो होने वाला है। सूरज जो है वो आप देख रहे हैं ग़ुरूब होने को है, और घर चलते हैं, अफ्तारी करते हैं, और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक ठाक होंगे। और आखिरी नसीहत जो करूँगा कि आप कोशिश करें कि आपके हमसाए, आपके दोस्त, यार बेली जो भी हैं वो आपसे किसी भी तरह मुतासर ना हों, खुश हों। और ये माह रमज़ान का बाबरकत महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला को अगर हमने नहीं मनाया तो पता नहीं फिर हम कब मनाएंगे। तो इसी के साथ अपने होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।